علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر علماء کی کتابوں سے جو نچوڑ نکلا وہ یہ، جہاں شیخ نے کہا یہ بات کہ انسان کے لیے سب سے پہلے استقامت کا معاملہ اور طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اسلام کی ساری شریعت کو سب سے پہلے اپنے دل سے اقرار کرنا چاہیے، پوری خوشی سے اقرار کرنا چاہیے، کسی شریعت کی بات پہ دل میں کھٹکا نہ ہو، یہ نہیں ہوتا تو اچھا ہوتا تھا، سب سے پہلے پوری خوشی سے اقرار کرنا چاہیے۔ استقامت کے پہلے طریقے میں جب تم خوشی سے اقرار کرو تو دوسرا معاملہ، جس بات کو خوشی سے اقرار کر چکے ہو اس بات پر خوشی سے اطاعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھپا دینا۔ استقامت کے پہلے طریقے میں تیسری بات، اقرار خوشی سے ہو، اطاعت خوشی سے ہو، زندگی کے تمام تر فیصلے ساری خوشی کے ساتھ اللہ کی شریعت کے مطابق ہو، یہ استقامت کا پہلا طریقہ ہے۔ ایمان لائے، اطاعت ہوتی ہے، لیکن جہاں مسلمانوں کے آج فیصلے کے معاملات آ گئے، مساجد کے کیسز کورٹوں کے اندر پڑے ہوئے، مدرسوں کے کیسز کورٹوں میں پڑے ہوئے، گھر کے معمولی جھگڑے کورٹوں میں پڑے ہوئے، 1 گز زمین، 2 فٹ زمین، 1 ایکڑ زمین، کورٹوں میں جھگڑے پڑے ہوئے۔ ثم استقاموا، تمہاری استقامت ٹوٹ گئی جب فیصلوں کا بات آتا ہے تو تم اللہ کی کتاب کو ترجیح نہیں دیتے، تم اس وقت علماء کے پاس نہیں آتے، تم اس وقت ممبروں کے پاس نہیں آتے، تم اس وقت مساجد کے پاس نہیں آتے، تم اس وقت مدارس کے پاس نہیں آتے، تمہاری شان، تمہاری آن، تمہاری ناک نے اوپر کرنے کے لیے تم کوٹوں کا سہارا لیتے ہو، اپنی اکڑ، اپنی تکبر کو جو سو اکڑ لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے، اپنی چوکھٹ کو نیچے نہیں گرانے کے لیے تم کوٹوں کا سہارا لیتے ہو۔ اسی لیے پتا ہے شریعت میں انصاف ہوگا تم فیل ہو جاؤ گے، تمہاری عزت تمہارے قریب گر جائے گی، تمہاری عزت تمہاری آنکھوں میں ایسی دکھے گی کہ لوگوں کے سامنے گر گئی۔ اس لیے تم اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر تم دروازے کھٹکھٹاتے ہو۔ اب یہ دروازے کھٹکھٹانے کا نتیجہ کیا ہو گیا دیکھیے، استقامت جہاں سمجھ میں انسان کو نہیں ہے، طلاق کے مسئلے میں جھگڑ رہے ہیں۔ آج مجالے کوئی مسلمان اپنی بیوی سے کہتے طلاق طلاق طلاق، منہج سلف کے معنی میں ہی جماعت اہل الحدیث سالوں سے ازل سے یہ پکار رہی ہے کہ طلاق کا طریقہ نہیں ہے۔ آج عقل میں تمہارے بات بیٹھی جب سپریم کورٹ کا ایک غیر مسلم جج تم سے کہتا ہے کہ طریقہ غلط ہے، اب بیٹھی بات۔ ثم استقاموا، استقامت کہاں گئی تمہاری فیصلے کے موقع پر؟ اقرار جس چیز کا خوشی سے ہو، اطاعت اسی چیز پر خوشی سے ہو، فیصلے بھی اسی چیز سے خوشی سے ہونے چاہیے، ذری بھی دل میں کجی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، کیا دعا سکھائی صحابہ کرام کو؟ صبح و شام کے اذکار کی کتاب جو آپ کو بانٹی گئی آج سے 2 مہینے پہلے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنت تھی، ایک ایسی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ایک ایسا نعرہ سکھایا، ایک ایسا اقرار سکھایا، ایک ایسی شہادت سکھائی جو صبح و شام ہر مسلمان کو کہنا چاہیے۔ اور وہ لوگ جن کے اندر استقامت نہیں ہے فیصلوں کے موقع پہ، وہ تو بڑے دل کے قرار کے ساتھ پڑھے، رضیت باللہ ربا، میں راضی ہوں میرے رب اللہ، بس تیرے رب ہونے سے میں راضی ہوں، تیری شریعت سے میں راضی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، تو نے جو شریعت بھیجی ہے، جو کتاب بھیجی ہے، جو رسول بھیجا ہے، جو احادیث بھیجی ہے، میں اس کو تسلیم کر چکا ہوں میرے اللہ۔ وبی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں راضی ہوں اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نبی اور رسول ہونے سے میں راضی ہوں میرے رب۔ میرا عمل، میرے لباس، میری داڑھی، میری ٹوپی، میرا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، دعوت ولیمہ، شادی عقیقہ، معاملات، رضیت باللہ ربا، تیرے حکم کے مطابق، وبالاسلام دینا، اس شریعت کے مطابق، وبی محمد نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کے مطابق، یہ خوشی سے ہونا چاہیے۔ صبح و شام کے اذکار کے موقع پر اگر ہم پڑھیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن تعلیم کے لیے، لیکن عملی میدان آج اگر استقامت ٹوٹ گئی تو بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے لیے۔ اللہ ہماری استقامت کو قائم رکھے۔ ثم استقاموا، فیصلے تو ایسے ہوتے ہیں خوشی سے، جیسے ماعز ابن مالک رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، اقرار خوشی سے، اطاعت خوشی سے، فیصلے خوشی سے، استقامت کا پہلا طریقہ۔ ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ پہنچے مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا طریقہ کار ہے دیکھیے، فیصلے کروانے کا خوشی سے، دین کی محبت سینوں میں اترنا، انداز بیان دیکھیے۔ ماعز بن مالک پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ماعز کے کیا بات لے کر آیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماعز کو پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افسوس ہے تجھ پر، چلا جا یہاں سے،
اور اللہ عز و جل سے توبہ طلب کر چلا جا. 4 قدم آگے گئے, پھر پلٹ کر آیا اور ہاتھ تھام لیا. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماعز کو پاک کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلا جا یہاں سے, افسوس ہے تجھ پر, اللہ سے توبہ کر, اللہ تیری گناہ بخشش قبول کرنے والا ہے, چلا جا. 6 قدم دور گئے, پھر پلٹ کر آئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ہاتھ لے کر ماعز کو پاک کر دینا. تیسری مرتبہ وہی کہا, پھر قدم آگے بڑھے, پھر آیا. 4تھی مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماعز کو پاک کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماعز کیا ہو گیا تجھ کو, کس چیز سے تجھے پاک کروں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماعز سے زنا سرزد ہو گیا ہے, اس کی سزا آخرت میں نہ ملے, اس سے یہی پاک کر دیجئے, کفارہ ادا کرنے تیار. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تیار ہوں, میری خوشی ہے, یہ استقامت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری التجا سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے والوں سے پوچھا کیا ماعز پاگل تو نہیں ہے؟ کہا نہیں یہ پاگل نہیں ہے, تو ہوشیار آدمی ہے. کہا پوچھا کہ یہ شراب تو پیا ہوا نہیں ہے؟ ایک صحابی اٹھ کر اپنی ناک کو ان کے منہ کے پاس لے جا کر سنتے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شراب کی کوئی بو یا نشہ اس کے پاس نہیں ہے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماعز کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماعز شادی شدہ ہے. جس چیز کا اقرار کر چکے, اطاعت کر چکے, آج فیصلہ کرنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہے میں شادی شدہ ہوں, اور شادی شدہ زانیہ کی سزا اسلام میں یہی ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے, رجم کر دیا جائے, پتھر مار کے ختم کر دیا جائے, تاکہ آخرت میں سزا نہ مل سکے اس گناہ کی. کہا ماعز تب تو تجھے میں پاک کرنے تیار ہوں. کہا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بقیع کی طرف لے جاؤ جہاں عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں, اور پتھر مار کے ختم کر دو. صحابہ اکرام کہتے ہیں ماعز کی یہ جرت, یہ استقامت کہ جب بھی ہم رجم کرتے لوگوں کو زمین میں گاڑ دیتے کہیں بھاگ نہ جائے, ماعز زمین میں گڑا نہیں. ہم لوگوں کو باندھ دیتے, ماعز نے باندھنے کو پسند نہیں کیا. ماعز کھڑا ہو گیا, ہم نے پتھر اٹھائے, پتھر برسانے شروع کیے. جیسے پتھر بڑھنے لگے ماعز کو احساس ہوا وہ مر جائے گا, وہ نکل کر بھاگا, حرام کی چٹانوں میں بھاگا. ہم چٹانوں میں بھاگے, بڑے سے پتھر نکال کر مارا, وہیں جان ختم ہو گئی. 3 دن تک غم تھا پتھر مالے ہوئے صحابہ کو. پلٹ کر آئے تو صحابہ میں 2 گروپ ہو گئے. پہلے نے کہا ماعز کے گناہ سر چڑھ گئے تھے, ہم نے اسے قتل کر دیا, کوئی غلط نہیں کیا. دوسروں نے کہا نہیں, ماعز نے تو بڑی درجے کی توبہ کر لی. آج 2 یا 3 دن گزرے کہ صحابہ یہی جو آپس میں ماعز کے غم, اس کے خیالات میں بیٹھے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جیسے تشریف لا کر بیٹھے کہا سب سے پہلا لفظ اے میرے اصحاب ماعز کے لیے مغفرت کی دعا کرو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سارے نے کہا اللہ ماعز کی تو بخشش فرما دے. کیا بات ہے دیدان میں سنیے, ثم استقیموا, ایسی استقامت ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ قرار خوشی سے, اطاعت خوشی سے, فیصلے خوشی سے. کہا یا صاحب تم جانتے ہو ارے ماعز نے تو ایسی توبہ کر لی, اگر اس کی توبہ کو ایک ساری قوم میں بانٹ دیا جائے اس قوم کے ہر شخص کی مغفرت ہو جائے گی. قوم کے ہر شخص کے لیے کافی ہو جائے گی صرف اس کی توبہ. قل آمنت باللہ ثم استقم, کہہ دو کہ میں ایمان لایا اور جم گیا. کیسے؟ ماعز ابن مالک کی طرح جم جاؤ. ارے نہ گڑھے کو پسند کیا نہ کڑیوں کو پسند کیا, بس کھڑے رہ گئے میرے رب تیرا فیصلہ مجھے منظور ہے, میں پتھر کھانے تیار ہوں. ثم استقم, اس لیول کی استقامت صحابہ اکرام میں تھی. اللہ سے دعا اللہ ہمیں استقامت ادا کرے دین میں جیسی ہونی چاہیے.